تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 8 کے اندر باقی گناہوں کا بیان آپ کو پڑھا دیا تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 9 کے اندر تعلیم الاسلام حصہ 4 کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہوگا قرأت کے چند احکام کا بیان یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تعلیم الاسلام حصہ 4 کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرأت کے چند احکام کا بیان. سوال: اگر فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز اکیلے پڑھے تو جہر کرنا یعنی آواز سے پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ جواب: واجب تو نہیں، مگر آواز سے پڑھنا افضل ہے. سوال: اگر یہ نمازیں قضا پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب: قضا میں امام کو جہر سے ہی پڑھنا چاہیے اور منفرد کو اختیار ہے، چاہے آواز سے پڑھے چاہے آہستہ سے. سوال: فرض نمازوں میں کتنی قرأت مسنون ہے؟ جواب: حالت سفر میں تو اختیار ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھ لے، البتہ اقامت یعنی گھر رہنے کی حالت میں قرأت کی خاص مقدار مسنون ہے. سوال: حالت اقامت کی قرأت مسنونیہ کیا ہے؟ جواب: حالت اقامت میں نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل پڑھنا اور نماز عصر اور نماز عشاء میں اوساط مفصل پڑھنا اور نماز مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے. سوال: طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل کسے کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے 26ویں پارے کی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں، اور سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک کی سورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور سورہ اذا زلزلت سے الناس یعنی آخری قرآن مجید تک کی سورتوں کو قصار مفصل کہتے ہیں. سوال: یہ قرأت مسنونیہ امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے؟ جواب: امام اور منفرد دونوں کے لیے یہ قرأت مسنون ہے. سوال: اگر حالت اقامت میں کسی ضرورت سے قرأت مسنونیہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جائز ہے. سوال: کیا کسی نماز میں کوئی خاص سورت اس طرح بھی مقرر ہے کہ اس کے سوا دوسری سورت جائز نہ ہو؟ جواب: کسی نماز کے لیے کوئی سورت اس طرح مقرر نہیں. شریعت نے آسانی کے لیے ہر جگہ سے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے، بس اپنی طرف سے
مقرر کر لینا شریعت کے خلاف ہے۔ سوال: فجر کی سنتوں میں قرأت مسنونیہ کیا ہے؟ جواب: اکثر حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سوال: نماز وتر کی مسنون قرأت کیا ہے؟ جواب: پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 9 کے اندر قرأت کے چند احکام کا بیان آپ کو پڑھا دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے سبق نمبر 10 کے اندر جماعت اور امامت کا بیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹاپک کے اندر، اس سبق کے اندر اگر آپ کو کوئی لفظ معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔